صلوات پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر طویل ہوتی ہے۔ کوشش کریں سارے حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر علی عبادہ، علی کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہوئے سارے حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ حضرات گرامی، خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور کریم خالق اس مجلس عزا کا اہتمام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین جتنے جتنے قدم چل کر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، خداوند عالم آپ کو آپ کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مذہب اہل بیت اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے؟ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے بھائی جان گزارش ہے، آپ آگے تشریف لائیں۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ ماحول مجلس والا نہیں، علی کے ذکر میں قبلہ جی گونگے بندے بھی بولتے ہیں۔ آپ مولا کی محبت رکھنے والے ہیں، دیوانے مستانے تشریف رکھتے ہیں۔ مولا کے ذکر میں کھلے ماتھے کے ساتھ بولنا چاہیے۔ ایک مل کر بآواز بلند نعرہ حیدری، جیو سلامت رو۔ اپنے معیار کو علی کی محبت میں اتنا بلند کرو، باہر سے گزرنے والوں کو پتہ چلے اندر علی کے نوکر بیٹھے۔ اور ہر مجلس میں مومنوں کو گرم کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے شاعر کے یہ فقرے پڑھتا ہوں۔ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں گنجے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے شجرے بول پڑتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جیو غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے۔ اس طرح ذرا بیدار ہو کر، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں گنجے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے شجرے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ ہو جائیں چہرے بول پڑتے ہیں۔ یا علی یا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے پرداد کی سامعین گرامی قادر، مذہب اہل بیت، اب ایک ایک بندے کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ مذہب اہل بیت کسی ایرے غیرے نتھو غیرے کا مذہب نہیں۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ مذہب اہل بیت، مولا آپ کو سلامت رکھے جی، مذہب اہل بیت اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیے قبلہ شاہ صاحب کی آمد پر، بارے دیگر صلوات پڑھیے سیدزادے کی آمد قبلہ یا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صلوات پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر طویل ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے سارے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ بھئی توجہ ہے حضرات کی۔ میں نے عرض کیا کہ مذہب اہل بیت
کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا مذہب نہیں، اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان کا نام مذہب اہل بیت ہے۔ اور اگر جاگ جاؤ تو ایک فکرہ اور عرض کرتا ہوں قبلہ کی موجودگی میں، دین وہ نہیں جو مولوی کہے، دین وہ ہے جو مولا کہے۔ شاباش شاباش، غازی نہ ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ دین کیا ہے؟ جو مولا کہے۔ سامعین گرامی قدر، متکلم کے بدلنے سے کلام کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ طبیب بولے گا نسخہ ہوگا، راوی بولے گا روایت ہوگی، محدث بولے گا حدیث ہوگی، اللہ بولے گا قرآن ہوگا، محمد بولے گا فرمان ہوگا۔ حیدری جیو یا علی کہنے والوں، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ سامعین گرامی قدر، مذہب اہل بیت ایک معیار کا مذہب ہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے بھائی جان توحید کا دعویٰ کرے، اللہ ہونے کا، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے دعوے کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ہم اس میں اللہ والی صفات دیکھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور دوسری ہے صفات سلبیہ، وہ صفات جو اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ بس یہی تو میں دو بیان کروں گا اور قبلہ کو میں منبر دے لوں گا۔ آئیے پہلے صفات ثبوتیہ پڑھتا ہوں، اور وہ ہیں 8۔ پہلی صفت قدیم، علی والوں کا عقیدہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ شاباش شاباش بھائی، بیدار ہو کے فکریں سن رہا ہے، مولا زندگی سلامت کرے آپ کے لیے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ قدیم۔ پورا مجمع چوپ کر جائے، قبلہ مجھے داد دے دے تو میرے لیے داد بھی ہے، دعا بھی ہے۔ پہلی صفت قدیم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قادر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ عالم، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ خی، وہ زندہ ہے۔ مرید، ارادے والا ہے۔ مدرک، ہر شے کا ادراک رکھتا ہے۔ متکلم، ہر شے سے بولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں حضرت؟ اور آخری صفت صادق، وہ اپنے قول و فعل میں سچا ہے۔ یہ تھی صفات ثبوتیہ جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ آؤ وہ صفات جو اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی، سلبیہ، ان میں پہلی صفت ہے شریک۔ علی والوں کا عقیدہ ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ ہائے ہائے، جیو مولا تمہیں سلامت رکھے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ مرکب، وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا، جیسے یہ کائنات 4 چیزوں سے مل کر بنی: آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ اللہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا۔ متحرک، وہ حرکت نہیں کرتا، پھر بھی ہر جگہ پر موجود ہے۔ بھائی کیا بات ہے، نعرہ حیدری! مولا تمہاری زندگی کرے، سلامت رہو۔ اللہ اکبر، مل کے حیدری! توجہ ہے یا نہیں حفظات؟ متحرک، وہ حرکت نہیں کرتا، مگر پھر بھی ہر جگہ پر موجود ہے۔ چوتھی صفت خلول۔ خلول کا مطلب ہے کسی چیز میں سما جانا۔ اب بعض بندے ہیں جن کا فاسد عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ روح بن کر سما جاتا ہے۔ انہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، عقل کے جاہلوں، جو روح بن کر سما جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جی ہیں سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ یہ علی والوں کا عقیدہ ہے، جو روح بن کر قبلہ باقر شاہ جی سما جائے،
وہ اللہ نہیں ہوتا. محل حوادث اس پر مختلف حالتیں عائد نہیں ہوتی. کبھی جوان، کبھی بوڑھا، کبھی سو جائے، کبھی جاگے. اللہ پہ ایسی حالتیں عائد نہیں ہوتی. مرئی جسمانی آنکھوں سے، زوار صاحب، جسمانی آنکھوں سے اللہ دیکھا نہیں جا سکتا. آپ چپ کر گئے ہیں، میں دلیل دیتا ہوں. جب موسیٰ نے کہا اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کی آواز آئی لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اب گھر جا کے فیصلہ کرنا. جب موسیٰ جیسا معصوم نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، گناہگار کیسے دیکھیں گے؟ جب موسیٰ جیسا معصوم نبی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو گناہگار کیسے دیکھیں؟ معنی ہم علم پڑھ کر عالم بنتے، قدرت حاصل کر کے قادر بنتے. اللہ ایسا نہیں کہ پہلے علم پڑھے پھر عالم بنے. غور ہے یعنی افضات، پہلے قدرت حاصل کرے پھر قادر بنے. اور آخری صفت محتاج. اللہ کسی کا محتاج نہیں. تقریر ختم ہو گئی. آج کی مجلس میں آپ کے سامنے معیار پڑھ رہا ہوں. پتہ چلا ہم توحید کے لیے ایک معیار رکھتے ہیں. معیار. اب جس مومن نے یہاں تک سفر کیا ہے اسے دعوت دیتا ہوں، سار اٹھاؤ اگلا فکرہ سننا. ہمارے نزدیک جس طرح توحید کا معیار ہے، اسی طرح ہم ہر کسی کو نبی بھی نہیں مانتے. توجہ ہے، ہم ہر کسی کو نبی بھی نہیں مانتے. نبی کے لیے بھی شاہ جی ہمارے پاس معیار ہے. اور وہ معیار کیا ہے؟ پہلا معیار ہے عصمت کا ہونا، یعنی جو نبی ہو وہ معصوم ہو. اور دوسرا معیار نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہونے چاہیے. غور ہے یعنی افضاد. بھائی کیا بات ہے آپ کی سماعت کی، مولا تمہیں سلامت رکھے. نبوت کا معیار کیا ہے؟ پہلا معیار معصوم. دوسرا معیار ماں باپ کافر نہ ہو، کیونکہ علی والوں کا عقیدہ ہے کافر ماں باپ کا بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. یا علی یا علی. توجہ فرما رہے ہیں. توحید کا بھی معیار، علی والوں کے پاس نبوت کا بھی معیار. سار اٹھانا جو علی والے بیٹھے ہو. جس طرح ہمارے نزدیک توحید کا معیار ہے، نبوت کا معیار ہے، اسی طرح ہم ہر کسی کو امام بھی نہیں مانتے. امام بھی نہیں مانتے. امامت کا بھی ہمارے پاس معیار ہے. اور وہ معیار کیا ہے؟ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، ہم اپنے محلے میں مسجد میں مولوی رکھیں وہ بھی معیار سے رکھتے ہیں. جو ہے مولوی رکھیں شاہ جی وہ بھی معیار سے رکھتے ہیں. پھر پتہ کرو امامت کا انداز کیا ہوگا. علی والوں کے پاس امامت کا معیار کیا ہوگا. آل محمد کی عزت کی قسم ہم نے امام اسے مانا جس پر امامت کو ناز ہے. جیو قاضی تمہیں سلامت رکھے. آخری فکر ہے جی، ہم نے امام اسے مانا جس پر امامت کو ناز ہے. اور سنیں زمانہ سنیں، ہم نے کسے اپنا امام مانا؟ ہم نے اسے امام مانا جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی مل قرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. پھر پیغمبر نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا اللہم عدل الحق ماہو خیس ما دارا. اے خدایا تو حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے. آواز خراب ہوگی بھائی جان، آواز صحیح کرے. علی جدھر علی مڑ جائے، حق کو ادھر موڑ. بسم اللہ مولا سلامت رکھے. حق کو ادھر موڑ
جدھر علی مر جائے تو ہم نے اسے امام مانا جس کی خاک بھی پیروی کرتا ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، ختم ہو گئی تقریر۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے گھروں کو آباد اور شاد رکھے۔ جو حق کا امام تھا اس کے حق کو لوٹا گیا۔ اجرکم من اللہ، جنہوں نے ہائے کر دیا حسین کی ماں آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ علی کے حق کو لوٹا گیا، علی امیر المومنین کے بچوں کے حق کو لوٹا گیا، بی بی زہرا کے حق کو لوٹا گیا۔ طویل مصائب نہیں، دو کے دو فکرے پڑھوں گا اس نیت اور حیثیت سے کہ کروڑ گھنٹہ اس خاندان کے فضائل پڑھے جائیں، اگر مصائب نہ پڑھا جائے تو شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اور شرم کر کے نہ رونا، رونا اور پھر حسین ابن علی کو رونا کتنی عظیم عبادت ہے۔ میرے بعد قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے گھر کی کہانی ہے، ذکر کے وارث ہیں، پوچھنا کتنی عظیم عبادت ہے حسین ابن علی کو رونا۔ ایک فکرہ عرض کروں، جو گھر سے رونے کی نیت سے آئے ہو، رونے کے لیے آئے ہو تو یہی فکرہ کافی ہے۔ رونا اس بی بی کی خصلت ہے جسے بھائیوں کے لاشے پہ کسی نے رونے نہیں دیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ماتم کر کے شرم نہیں کرنا جی، بی بی تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ یہ اس بی بی کی حسرت ہے کہ جسے بھائیوں کے لاشے پر کسی نے رونے نہیں دیا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، ایک فکرہ اور سماعت فرما لیجئے۔ حسین ابن علی فطرتاً پیاسے ہے، فطرتاً پیاسے، جس طرح میری آقا زادی فطرتاً پردہ دار تھی۔ بڑی آقا زادی بابا گھر میں تشریف لائے، حضرت رسول خدا بی بی بابا کو مخاطب کر کے فرماتی ہے، بابا عجیب بچہ ہے، جب میں وضو کرنے کے لیے پانی لیتی ہوں بابا بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، رو کر کہتا ہے اماں انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں۔ بی بی رو کر کہتی ہے بابا کبھی کبھی بچے کی آواز آتی ہے اماں انا عریان، اماں میرا جسم لباس سے محروم ہے۔ اور غازی تمہارا پرسہ قبول فرمائے، جو رونے کے لیے میں طرف دیکھ رہا۔ اور تیسرا فکرہ سننا، بی بی بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہے بابا کبھی آواز آتی ہے اماں انا سحقان، اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ عزاداروں یہ فکرے سننے تھے، راوی کہتے ہیں نبیوں کے سلطان کی چیخیں بلند ہو گئی، آواز آئی زہرا نہ خود رو نہ بابا کو رولا۔ بی بی کہتی ہے ہائے بابا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا زہرا یہ تیرا وہ حسین ہے جسے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا بے جرم و خطا مار دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ بی بی زہرا تڑپی، آواز دے کے کہتی ہے بابا میرے حسین کو مارنے والے کون ہوں گے؟ نبی نے فرمایا میری امت کے لوگ۔ بی بی فرماتی ہے بابا پھر آپ سفارش کریں گے؟ فرمایا اس وقت تیرا بابا نہیں ہوگا۔ بی بی کہتی ہیں علی، فرمایا علی نہیں ہوں گے۔ حسن، فرمایا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا بابا جب کوئی بھی نہیں ہوگا پھر تیری زہرا برقع شریعت کا پہن کر خود میدان میں نکلے گی، آواز دے کے کہے گی نہ مارو میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ نبیوں کے نبی کی چیخیں بلند ہوئی، آواز دے کے کہا زہرا تیری اپنی قسم ہے، اس وقت تو بھی نہیں ہوگے، حسین کی بہنیں ہوں گے لیکن بہنیں مجبور ہوں گے، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گے، بھائیہ کے لاشے پہ کوئی رونے بھی نہیں دے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین والسیالم الذین ظالموا